آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ. فرمایا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میری ذات پر میرا ذکر سن کے درود پاک نہ پڑے. تو جیسے مال خیرات کر کے بندہ سخاوت کرتا ہے، زبان کی سخاوت حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ہوتا ہے. تو ضرور درود پاک پڑھا کیجئے. جیسے علامہ علی رضا صاحب بغدادی فرما رہے تھے نا کہ یہ آگے والا مہینہ جو آ رہا ہے یہ تو مہینہ ہی درود پڑھنے کا مہینہ ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ویسے تو مومن ہر وقت پڑھے تو سبحان اللہ، لیکن اس مہینے میں چونکہ یہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے نا، تو ہم خوش ہوتے ہیں حضور کی ولادت پہ. آپ کسی بھی برتھ ڈے پر جائیں تو اسے کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو نبی پاک کی برتھ ڈے آئے تو کم از کم 1,00,000 مرتبہ یا 1,12,000 مرتبہ درود کا تحفہ تو دینا چاہیے نا ہمیں. کیا خیال ہے؟ میں امید کروں کہ آج یہ نیت کرتے ہیں ہم سب حضرات. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا جو میں نے آیات طیبات پڑھی ہیں چاہوں گا کہ ان کا سہارا لے کر ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزیزان مکرم، یاد رکھیے اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس کائنات عالم میں جب مبعوث فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے. اور یہاں احسان باقاعدہ یاد کروایا گیا. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں احسان جتلانا، یاد کروانا. لیکن جتلانے یاد کروانے میں ایک فرق ہوتا ہے. جتلانے میں بسا اوقات وہ انسان جب جتلا رہا ہو تو اگلے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جب احسان یاد کروایا، میں جتلانے کا لفظ نہیں کہہ رہا، ہے مترادف المعنی، لیکن یاد کروایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری اس احسان یاد کرنے پر اللہ عزت میں برکت عطا فرما دے. اللہ فرماتا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. فرمایا کہ جب تم صدقہ و خیرات یا کسی غریب کی ہیلپ کر لیتے ہو تو پھر بعد میں اس پر احسان جتلا کے اپنا ثواب ضائع نہ کیا کرو. انسان جب کسی پر احسان کرے اور بعد میں اس کو یاد کروائے فلاں موقع تے میں تیرنا ادا کیتا سی، فلاں تے ادا کیتا سی، تو وہ اس کی عزت نہ مجروح ہوتی ہے. لیکن جب اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا، آواز کمزوروں والی ہے، میرے ساتھ ملتے چلے آئیں ذرا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، سبحان اللہ فرماتے رہیں، کیونکہ یہ میلاد شریف کی ہم نے تیاری بھی تو کرنی ہے نا جی. اہل سٹیج محبت فرما رہے ہیں تو آپ بھی محبت فرمائیں گے. عزیزان مکرم، اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا کیا ہے، اور یہاں علماء نے یہی تو فرمایا ہے. فرمایا اللہ نے احسان جتلائے کیوں ہے؟ اب کاش کہ اس جملے کا لطف کوئی لے سکے. فرمایا اپنا حبیب کوئی نہیں دیتا، اگر رب نے دیا ہے تو احسان جتلانا تو بنتا ہی ہے نا. اپنا حبیب کوئی نہیں دیتا کسی کو، لیکن اللہ نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے. تو پھر یہ یاد کیوں کروایا گیا احسان؟ اس لیے کہ میرے محبوب کے معاملے میں کبھی غفلت نہ برتنا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا کب؟ جب اپنا حبیب تم میں بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو آمد طیبہ ہے، یقین کریں یہی تو اصل کائنات کی بہار ہے. سمجھ آئی؟ ہمارے بس اوقات لوگ کہتے ہیں میلاد شریف ہے، اب تو یہ 1500 سالہ یہ جشن میلاد آ رہا ہے نا، اور میرے امیر اہل سنت، میرے سیدی و سندی، میرے مرشد گرامی، آپ نے فرمایا دھوم دھام اور دھام دھوم سے میلاد ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہ اگست 14 قریب آ رہا ہے تو یہ پورا شہر تقریباً سجا ہوا ہے، اور یہ دیوانے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی سجائیں گے اور عرس اعلیٰ حضرت بھی منائیں گے اور میلاد شریف بھی منائیں گے اور گلیاں سجائیں گے. پوری کوشش کیجئے گا. لیکن یہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، ہمارے کئی لوگ جی میلاد کون منائے، یہ سوال ہے نا، میلاد ہے کون منائے. میں ویسے آپ کو پتا ہے سادہ بندہ ہوں، تو سادہ پہلا جواب تو میرا یہ ہوتا ہے، میں کہ بندے دا پتر میلاد منائے. پہلا جواب یہ ہے. اور اگر کوئی کہنا ہے کڑی گل ہوئی سانو تھوڑی جا سمجھاؤ، تو آجا تینوں سمجھا بھی لینے ہاں. سمجھانے والا مسئلہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد شریفہ پہ ذرا غور فرمائے نا. آپ کی آمد سے پہلے ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. جب میرے حبیب آئے تو ماں باپ کو کیسا رتبہ عطا کیا؟ فرمایا کہ جو بندہ ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة او كما قال عليه السلام. فرمایا کہ جو خوش نصیب بچہ اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا چہرہ خوشی سے دیکھے تو اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ تو یہ محبوب پاک کی آمد سے پہلے ماں باپ منڈیوں میں بکتے تھے، یعنی ان کو فارغ سمجھا جاتا تھا. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ماں باپ کو یہ رتبہ عطا کیا. بلکہ یہ آپ نے سنا ہوگا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم. فرمایا لوگوں جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ صحاح میں بھی ہے اور الترغیب والترہیب اٹھائیں اس میں بھی روایت ہے. جیسے ماں کے قدموں میں جنت ہے ویسے ہی باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے.
بندے چپ ہو گئے بھی یہ تو پہلی باری سن دے پے ہیں, جبکہ باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے, یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اور اگر میں یوں کہوں نا, اس بات کو ذرا محسوس کیجئے گا, اور محسوس کا مطلب یہ سمجھیے گا کہ ہماری جنت اگر یہ حدیث لے لیا جائے کہ ہماری ماں کے قدموں میں ہے تو یہ بڑی بات ہے, لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ ہماری ماں کی جنت کس کے قدموں میں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری ماں کی جنت ہمارے باپ کے قدموں میں ہے. ہاں, یہ باقاعدہ روایات ہیں. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے, ایک عورت آئی, اس نے چند مسائل دریافت کیے, میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جواب دیا. تو آپ نے پوچھا بیوی شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا شوہر کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ کہتی ہاں ٹھیک ہی ہے. تو سمجھ گئے ہو گے, بس اوقات بے روخی کا انداز ہوتا ہے نا. تو حبیب پاک نے فرمایا نہ ایسے نہ نظر انداز کر اپنے شوہر کو. کیوں؟ فرمایا وہ تیرے لیے تیری جنت بھی ہے, تیری دوزخ بھی ہے. یہ حدیث پاک کے تحت فقیہ العصر مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں میں ہے تو ہماری ماں کی جنت ہمارے باپ کے قدموں میں ہے. تو اس واسطے ہمیں چاہیے کہ اس بات کو ہم سمجھیں, ماں کی شان بھی ہے, باپ کی شان بھی ہے. اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے گرامی قدر حضرات, ماں باپ جب تک نبی پاک نہیں آئے تھے منڈیوں میں بکتے تھے. ان کو عزت, مقام اور رتبہ اگر ملا ہے تو محبوب پاک کی آمد کا صدقہ ملا ہے. آواز کمزوروں والی فرنٹ سیٹوں والے یار ایسے تو نہ کرو نا, میرے پیر بھائی زیادہ بیٹھے ہیں, ذرا جاگ کے مسکرا کے سنیے, یہ تو موضوع ہی ایسا ہے. دوسری بات, جب تک نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر نہیں ہوئے تھے, یقین کرے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میرے محبوب پاک آئے نا تو آپ نے آ کے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا, بلکہ نبی پاک کو اللہ نے 4 مبارک نور زادیاں عطا فرمائی. تو آپ نے اپنی پہلی مبارک نور زادی اور شہزادی کا نام زینب رکھا تھا. سمجھ آئی کیا نام رکھا تھا؟ زینب. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ زینب صرف نام ہی نہیں بھائی جان, یہ پیغام بھی ہے. میں استاد صاحب کی توجہ بھی چاہتا ہوں تاکہ مجھے دعائے برکت مل جائے, اور علماء کی بھی چاہتا ہوں. یہ زینب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زین متھے دے ٹکے نو کہندے جے. عورت جب حسین و جمیل بنتی ہے نا تو متھے تے ٹکا لاؤندی ہے, ماتھے کا جو جھومر ہوتا ہے اس کو, یہ زین کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, زینت, جب زینت عروج پہ پہنچے تو اس وقت لفظ زین بولا جاتا ہے. اور اب ابے کو کہتے ہیں زین اب, ابے دے متھے دا ٹکا. آئے ہوئے صدقے جاواں, جزاک اللہ. ابے دے متھے دا ٹکا, یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا, کل تک تو اس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, لیکن جب میرے حبیب آئے تو یہ بیٹی باپ کے ماتھے کا جھومر بن گئی ہے. یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ایسا رکھا ہے. اور یہاں تک فرمایا میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت کی شادی ہو جائے اور وہ سب سے پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں پیدا کرے, یعنی پہلی اولاد بیٹی جم پوے, فرمایا وہ برکت والی عورت ہوتی ہے. یہ محبوب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو جب تک میرے نبی نہیں آئے تھے تو بیٹی زندہ دفن ہوتی تھی. حبیب آئے تو ان بیٹیوں کو عزت ملی, یہ رحمت قرار پائیں. بیویوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا, ان کو بھی یقین فرمائیں جیسے گھر کی نوکرانی ہوتی ہے اس سے بھی گندا سلوک کیسے ہوتا تھا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ آپ نے سارے ماحول کو بدلا. اور 2 باتیں میں سنانا چاہتا ہوں, توجہ ہو تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. فرنٹ سیٹوں والے پھر چپ چاپ بیٹھے ہیں میرے سامنے, اور جاگو اللہ دیو بندیو, اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ آقا کریم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوں, اور ویسے بھی حسن اخلاق کے اعتبار سے میں سب سے بہتر ہوں. پہلی بات. دوسری بات, کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے, جملہ سننے کی کوشش کیجیے حضرات, اور یہ اپنے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے. سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے, فرمایا جب وہ باہر آئے تو لوگوں کے ساتھ بڑا مسکرا کے باتیں کرے, اے گلاب دا پھول بڑا ہی, جتھے حضرت صاحب بہندے نے بلے بلے, تے گھر جائے تو سلطان رائی بن کے گنڈاسا چوک کے سارے دے پیچھے دوڑ پوے, تے بیوی بھی ڈرے تے بچے بھی ڈرے. فرمایا نا یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس بات کو سمجھو, فرمایا بڑا بد اخلاق وہ ہے جو باہر لوگوں کے سامنے تو ہنسا مسکراتا ہے, بیوی بچوں سے بدسلوکی کرتا ہے. فرمایا اخلاق والا وہ ہے جو باہر بھی حسن اخلاق سے رہتا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے رہتا ہے. توجہ ہے کہ حضرات کوئی نہیں ہے جس کا بھی عمل نہیں ہے وہ نہ بولے, جدا ہے وہ تو ہاتھ چوک کے بولے نا سنیو. اور یہ تو ٹوبہ تو میرا اپنا شہر ہے نا, تو یہاں تو آپ کو جاگنا چاہیے. اب ذرا تیسری بات بھی سنیے, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا, آپ گھر میں جلوہ گر ہے, میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سوال کیا عائشہ کہاں ہو؟ حضور صحن میں. کیا کر رہی ہو؟ پانی پی رہی ہوں.
फरमाया जितना पिया है बस करो, बाकी मैं मोहम्मद पीऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात को समझिए जरा, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुक्म अक़दस पाया, सैयदा पाक ने अपना वहीं पर पानी पीना बंद किया, कटोरा अक़दस हुजूर के खिदमत में पेश किया, तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अर्ज करने लगी, मेरे आका यहाँ तो बीवियों का जूठा पीता ही कोई नहीं, इसकी भी नजाकत महसूस करना जुमले की। फरमाया यही गंदी रस्में तोड़ने तो मैं मोहम्मद आया हूं, यही गंदी रस्में तोड़ने तो मैं आया हूं। और यकीन फरमाए अभी भी जहालत की बू ये पाई जाती है हमारे मुआशरे में, कई आज भी अपनी बेगम का जूठा पानी नहीं पींदा, कहता तेरा गला अगाड़ के दे, समझ आ रही ना। अगर वो किसी बर्तन में खाना खा ले तो अद्धा छड़ छड़े ना हुंदा ही है, फितरी तबीयत है कि नहीं खाया तो वो फिर नहीं खाते, मैनू नवा पा के दे, तू खादा है, मैं क्या बंदा बन। नबी पाक ये सियाह में मौजूद है, नबी पाक जब अपनी अज़वाज बिलखुसूस सैयदा कायनात हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका के पास बैठ के खाना खाते ना, तो जो गोश्त खाते अगर वो हड्डी चूस के रखती तो नबी अजराह मोहब्बत उठा के दोबारा चूसना शुरू कर देते थे। कौन ये मोहब्बत का अंदाज पेश करे, ये सारा मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने तालीम और तरबियत फरमाई है। माँ बाप को इज्जत मिली तो आमद मुस्तफा का सदका, समझ आ रही है, बेटियों को इज्जत मिली तो आमद मुस्तफा का सदका, और अगर बीवियों को इज्जत मिली तो हुजूर की आमद का सदका। और अगला जुमला हर बंदा महसूस करे, मेरे महबूब की आमद से पहले अगर उम्मतों पर निगाह डालो तो कईयों पर अजाब आता है, वो बांदर सुवर खिंजीर कूनो किरादतन खासिइन का हुक्म आता है, कहीं फखसफना बिही बबेदारिहिल अर्द का हुक्म आता है, और कहीं वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिल मनदूद का हुक्म आता है, कहीं पत्थर बरसे, कहीं जमीन में धंसाया गया, कहीं बांदर सुवर और खिंजीर बनाया गया। लेकिन जब उम्मत मुस्तफा की बारी आई, इनके चेहरे सलामत है, इनके घर सलामत है, इनके शहर सलामत है, इनको सलामत रखा गया। आखिर वजह क्या है, फरमाया पहले और थे अब मुस्तफा आ गए हैं, उनकी वजह से तुम्हें बचाया गया है। आज पूछते हो कि मिलाद कौन करे, जिसका चेहरा मुस्तफा की वजह से बचा हुआ है वो मिलाद करे ना, जिसके गुनाहों पे पर्दा हुजूर की वजह से है वो मिलाद करे ना, और जिसके शहर मुस्तफा की वजह से बरकरार है वो मुस्तफा का मिलाद करे, जिसकी माँ को इज्जत हुजूर की वजह से मिली है वो मिलाद करे, जिसके बाप को इज्जत मिली है आका की वजह से वो मिलाद करे, जिसकी बेटी और बीवी को इज्जत मिली है हुजूर की वजह से उसे चाहिए फिर मिलाद करे ना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, छा गए। तवज्जो है, जज़ाकल्लाह मौलवी साहब, आपको बात समझ आ रही है तो आपकी आवाज मेरे तक आनी चाहिए। बात मिलाद कौन करे, तो मैंने कहा सही बात यही है, मैंने फिर कहा था ना बंदे दा पुत्र करे, हूं समझ आ गई जे। मिलाद जिसके मां को इज्जत मिली मिलाद करे, जिसके बाप को इज्जत मिली मिलाद करे, जिसकी बेटी को और बीवी को इज्जत मिली वो मिलाद करे, और जिसका चेहरा सलामत है, घर सलामत है, गुनाहों पे पर्दा है तो उसको चाहिए फिर मिलाद करे। तो ये तो मैं अक्ल की बात कह रहा हूं। माशाअल्लाह वसीम भाई कैसे हैं आप। अब ये बात सुनने वाली है, अगर आप इस बात को समझ चुके तो अगली बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में। नहीं जी वो बात तो ठीक है, तो पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो कभी नहीं मिलाद किया, समझो है ना, नबी पाक ने तो कभी नहीं मिलाद किया। मैं कहा यही तो गलत फहमियां हैं, हाँ यही गलत फहमियां हैं, वरना मैं आपको सुना देता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हर सोमवार शरीफ का रोजा रखते हैं, और जब पूछा गया हुजूर क्यों रखते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, तो फरमाते फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, फरमाया इसी दिन मुझ पर पहली वही आई थी और इसी दिन मुझे पैदा किया गया था। आप कहते हैं हुजूर ने मिलाद नहीं मनाया, नबी पाक तो हर सोमवार को मना रहे हैं। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है, यही तो गलत फहमियां लोगों ने डाली हैं। हाँ ये कहा जा सकता है कि उस वक्त जो मिलाद था उसका ये अंदाज था, आज ये अंदाज है, तो कहते नहीं भी तुम भी मिलाद मनाना तो फिर रोजे रख के ही मना लो, तो तुसी है क्यों बदले है, तो जिवें नबी पाक ने मनाया तो उंज ही करो ना, अगे पिछे क्यों होंदे, तुसी एवें हाथ टप जांदे हो। मैं कहा यार फिर आप दो चार गल्लां होर ना कर लईए, देखो नबी पाक ने जैसे मिलाद किया अगर वैसे ही हम कर सकते, आगे पीछे नहीं हो सकते, तो फिर आप मसीतां भी उंज ही बनाइए जिवें नबी पाक के जमाने सन, आप क्यों बदा काटा कीता है। नबी पाक के जमाने में तो कुरान भी किताबी शक्ल में नहीं था, तो क्या ख्याल है। अगली बात चलो सारियां छड्डो, नबी पाक के जमाने में जिहाद तो था ना, बोलिए ना मेरे पीर भाई,
جہاد تو نبی پاک کے زمانے میں تو جہاد ہوتا تھا یا گھوڑے پر، اونٹ پر، خچر پر، اور تیر تلوار نیزہ کے ساتھ. آج کل جنیاں جہادی تنظیماں لائی باقی سارے وہ سارے جناب علی کلاشن کوپا گھوڑے بندوقہ چکی پھر دینے. تو میں کیا خیال ہے جی جہاد بھی ویسا ہی نہ کریں جیسے نبی نے کیا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کہتے نہیں علامہ صاحب اصل میں نا یہ دور بدل گیا نا، تو دور بدلنے کے بعد دشمن کے پاس اسلحہ ایسا ہے اگر ہم تیر تلوار نیزہ اور گھوڑا لے کے کھڑے ہوں گے وہ تو ہمیں مار ڈالے گا. تو یہ جدید دور کا تقاضا ہے کہ ہمیں کچھ بدلنا پڑے گا. میرے جملے دی چاس لے آج ٹوبے آڑے ہو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان اگر جہاد کے لیے کچھ بدلا جا سکتا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے تو میلاد کے لیے بھی بدلا جا سکتا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جزاک اللہ. بولو نا ذرا بولو نا. 2-3 بندے سٹیج تے بیٹھ کے بھی موبائلاں تے لگے نے، نکل کے میرے نال گل کرو، میں سارے نو ویکھدا بیٹھا. جزاک اللہ بھائی، ماشاءاللہ پیر بھائی. ہاں ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ کو برکت دے. بھیا دیوانہ تو میں جدوں دا ٹوبے آیا میں انہاں نو ویکھنا بھی ہے. دیوانہ جناب جدوں دی اسی تقریراں شروع کیتیاں نے نا ٹوبے دے وچ، تو یہ دیوانہ ہر محفل میں آتا ہے. اللہ ان کو خیر و برکت سے نوازے. آپ ذرا اگلی بات اگر توجہ کریں تو سنا دوں آپ حضرات کو. فرنٹ سیٹوں والے اگر مسکرا کے سبحان اللہ فرمائے تو مسکرا کے. ایسے نکال تو مسکران دی ہے نا جی. اب اگلی بات بھی سنیے گا تاکہ میں یہ بات عرض کروں، اور یہ بات بڑی سمجھنے میں یہ علامہ احمد رضا صاحب اور قاری اکمل صاحب کا میں نام نہیں لے سکوں، مجھے معافی چاہیے. اے ساڈے پرانے موسنا تے پرانے سجنا دے وچوں نے اور دونوں بندے، میں معافی چاہتا ہوں میری اچانک نظر پڑی ہے. اللہ ان کو خیر و برکت. بہت عام کو تو میں بڑا عرصے سے بڑا اللہ ان کی میں طرف محمد رضا ہے میرا وقت وہاں سے رضا ویسے کس کو نہیں سکتی. مسجد بھی عاشقاں دے کو منافق جنہ بھی ٹیل لے بولو تو صحیح نہ آئی ہے گل سمجھ کوئی نہیں آئی ہے. اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوئی آپ احمد رضا والےو 2.5 سیر اونچا ہوئے گا انشاءاللہ اور تمہارے مقابلے میں آئے گا، ذلیل ہوگا. ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ بچوں تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. جو صبر کرتا ہے نا وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ کر کچھ نہیں سکا، میں کہ جدو ہویا تینوں لگ پتا جائے گا. انشاءاللہ میرا رب بدلے لیتا ہے. بات دور نہ چلی جائے. تھکتے نہیں گئے ہو؟ آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے. اب ذرا میری بات سنیں جو عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک اصول عرض کر رہا ہوں، اللہ کر کے میں سمجھا پاؤں اور آپ سمجھ پائیں. میلاد شریف کے بارے میں یاد رکھیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس چیز کی اصل میرے نبی کے زمانے میں ہو، مرور زمانہ تغیر زمانہ کے بعد اگر اس کی شکل بدل بھی جائے تو وہ جائز رہتی ہے. دوبارہ پھر سن لیں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کی اصل حضور کے زمانے میں ہو اور تغیر زمانہ سے اس کی شکل بدل جائے، شریعت سے نہ ٹکرائے، چلو یہ بھی ایک حد بتا دیتا ہوں، تو وہ جائز رہتی ہے. اور ایگزامپل، گھر نبی پاک کے زمانے میں بھی تھے پر ایسے نہیں تھے، لیکن گھر تو تھے نا. اب ان کی کیفیت بدل گئی. ٹھیک ہے، سواری نبی پاک کے زمانے میں تھی لیکن اس وقت یہی سواریاں جو میں نے پہلے گنوائی وہ تھی، لیکن آج جہاز، کار اور موٹر سائیکل آ گیا. تو اگر کوئی کبھی نہیں ہے نبی پاک کے زمانے والی سواری تے سوار ہو، باقی تو میں نہیں تینوں بیٹھ دینا. ان کا جناب بات یہ ہے سواری تو ہے نا، اصل تو ہے نا، شکل ہی بدلی ہے نا. بات سمجھنے کہ میں نقطہ دے رہا ہوں، اللہ کر کے سمجھ آ کے سارے مسئلے حل ہو جان گے. سمجھ آ رہی؟ گھر مسجد تھی لیکن اس طرح نہیں تھی جس طرح آج ہے، لیکن اصل تو ہے نا. چلو اگر نہیں سمجھے میں تمہیں ایک سوکھی مثال دے چونکہ آپ کو پتا میں دیسی بندہ. ٹھیک ہے، نبی پاک کے زمانے میں دودھ تھا، دودھ، لیکن کیا چائے بھی تھی، کسٹرڈ بھی تھا. بولو وہ اللہ دے بندیو، اے ہن اے جڑے دودھ دیاں جنیاں آئٹماں بنیاں، بھاویں او برفی ہوے، کسٹرڈ ہوے، اے ربڑی دودھ ہوے، اے چاہ ہوے، اس کے بعد یہ جتنی آئٹمز ہیں یہ تھی. اگر کوئی کہے یہ ناجائز و حرام ہے تب نہیں تھی. وہی کام کر جڑا نبی دے زمانے تو بندہ کہتے یار اصل تو ہے نا، شکل ہی بدلی ہے نا. یار بولو تو صحیح نا خدا کے بندو. یہ مثال سمجھا رہا ہوں. گھر تھے، شکل بدلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سن دے چلے آیا جے. اسی طرح دودھ تھا، شکل بدل گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا ان لوگوں کو. اسی طرح تھا، شکل بدلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سواری تھی، شکل بدلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کپڑے تھے، کپڑوں کا سٹائل اور شکل بدلی، کوئی
کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آخیا ہر شے دی شکل بدلی تے تہاڈی شکل نہیں بدلی. جدو میلاد دی شکل بدلی تے پھر کیوں شکل بدلی؟ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس اتاری صاحب. میرے استاد صاحب فرما رہے ہیں یہ قانون آپ صحیح بیان کر رہے ہیں. مفتی کورس والوں کی بھی ساری کلاس بیٹھی ہے الحمدللہ. میرے یہ استاد گرامی یقین کرو الحمدللہ مجھے اپنے استادوں پہ ناز ہے. اور ہم جب پڑھتے تھے تو استاد بھی ہم پہ ناز کرتے الحمدللہ. ہمیں فخر ہے اپنے استادوں پر. اور ہمارے استاد بھی اور جی میں کہتا چوڑیاں چک چک دعاواں دیندے ہیں الحمدللہ علی احسانہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ اگر سمجھ آئی ہے تو مسکرا کے سبحان اللہ. یہ مسکرانے والی بات جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے چونکہ سنی سڑیل ہوں ہی نہیں. تو میں ویسے ہی وہ میلاد بیان کر رہا ہوں جس نے آ کے سارے جہاں کو مسکرا دیا تھا. تو محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں حضور نے میلاد نہیں منایا. یہاں مجھے بابا جی رضوی صاحب امیر المجاہدین بڑے یاد آتے ہیں. آپ ایک جگہ تقریر پہ کر دے ایک بندہ کہنے لگا جی میں تسی پھر جلوس کر دیو ایتا صحابہ نے تو نہیں کڈیا. آپ نے فرمایا کملی بلا جدو صحابہ کرام جنگ تے جاندے سن تے اے کوئی ایک دو جنے جاندے سن کہ نہیں ہے 2 2 4 400 5 500 1000 2 2 ہزار بندہ جاندا سی. تے فرمایا پھر اے کردے کی سن اوتھے چل کے کہندے سن آ گئے حضور تے پڑھ لو کلمہ آ گئے حضور تے پڑھ لو کلمہ. اوے او بھی جلوس ہی ہوندا سی. فرق یہ ہے کہ ہم ربیع الاول میں نکالتے ہیں تو انہوں نے جدو پتہ لگتا سی کوئی گستاخ آ گیا اس لیے کٹ کے ٹوٹ جاتے تھے. فرق یہ ہے کہ ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. اور شکر کرو اسی تلوار والا جلوس نہیں یہ کر دے. سمجھ آؤندی پئی ہے کوئی نہیں آؤندی پئی؟ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے بندو. آپ فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ نبی پاک کے لیے صحابہ نے جلوس نہیں نکالا. اور صحابہ ادھر دیکھے آجے فرمایا نبی پاک علیہ السلام 23 سالہ ظاہری طور پر دور نبوت ہے. ویسے تو اب بھی حضور کا ہے, قبر میں بھی حضور کا ہے, حشر میں بھی حضور کا ہے, جنت میں بھی حضور کا ہے. ظاہری طور پر 23 سالہ تھا نا. تو ان 23 سالوں میں اگر دیکھا جائے 74 جنگیں ہوئی ہیں. 74 بیٹھے ہو نا سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر اس کو دیکھیں کہ پہلے 13 سال میں ایک بھی نہیں ہوئی چونکہ یہ مکی زندگی ہے. مدنی زندگی 10 سالوں کے اندر اتنی ہے. یہ تو 2-2.5 مہینے تو بعد ایک جنگ بن دی پئی ہے. تو صحابہ کرام ہر 2 مہینے تو بعد نکل آتے سن. جزاک اللہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. مینو نام بھول گیا سی کہ بابا بجلی شاہ جو دربار ہے نا جی اتھوں دے خطیب صاحب نے کئی باری میں حضرت دے کول آیا. بس ہوں میری مصروفیت ایندی ہو گئی ہے پر پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم ٹوبے کے لیے نکلتا رہے اور نکالتے رہیں گے انشاءاللہ. توجہ ہے جاگدے بیٹھے ہو کہ کون نہیں جاگدے بیٹھے؟ گرامی قدر حضرات اب اس بات کو سمجھیں. اور ویسے بھی الحمدللہ جتھے ماحول بدلے اللہ دے فضل دعوت اسلامی نہیں بدلے ہے نا انشاءاللہ بدل جائے گا. ٹینشن نہ لاؤ کوئی ایسی گل نہیں ہے. یہ منافقت کے سارے کے سارے جتنے بلب تھے یہ فیوز ہونے والے ہیں. ادھے ہو گئے بس تھوڑی تھوڑی لائٹاں رہ گئی جاندیاں رہن گی انشاءاللہ. ہاں یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہے. میرا مالک بڑا وہ تو ابابیلا کو ہاتھی مروا لیتا ہے کل ہی کو نہیں جناب. اس واسطے بندے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے, فرعون نہیں بننا چاہیے. اور فرعون دی بھی تانوں سنانا ذرا ایک ذرا سبحان اللہ سناؤ تو پھر تانوں اگلی گل بھی سنانا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کیا بات سمجھا رہا تھا ذرا دسو پھر اتھو کے ٹریے جی. اور زندہ بہاد جوانا اے ہوئی نا گل مزہ آ گیا یار جوانا پہنچ گیا انشاءاللہ موک جانے. اور زندہ باد میرا بھرا لگنا اللہ تینوں خوش رکھے. ذرا محبت نال سبحان اللہ فرماؤ تاکہ اگلی گل سناواں. تو میں بات جو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا صحابہ کرام بابا جی رضوی صاحب کہنے لگے صحابہ گھر ٹھہرے کدوں نے تے ہر ویلے نبی پاک دے نام دا جلوس کڈ کے جاندے سن. تسی یہ پوچھدے ہو کہ انہاں جلوس کڈیا یا نہیں کڈیا؟ اور یقین کریں میں شام بھی گیا ہوں, میں لبنان بھی گیا ہوں, میں عراق بھی گیا ہوں. اور اس دفعہ اللہ کی رحمت کے ساتھ میں عراق بھی جا رہا ہوں اور اردن بھی جا رہا ہوں اللہ کی رحمت کے ساتھ. یہ ہمارے سالانہ کوئی نہ کوئی جدوں بھی تانوں پتہ بھی سانوں پھر کتے بلے بھونک دے جدوں کو بھونکدا میرا ویزا باہر دا لگ جاتا. یقین اللہ تے کرو لوکی لتا کہتے جے مالک ہو رشتہ عطا فرماوے. اس وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ تہاڈا فٹ ہے تہاڈا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکدا. میں تانوں صحیح دسدا پیا جے
یہ رافضیوں نے جب بھی کچھ کیا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ منہ تے ہی پئی ہے دوبارہ فارغ ہوئے نے. خیر یہ میرا مالک ہے, ہم برداشت کریں گے, لیکن اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں ان ساری جگہوں پہ گیا ہوں, یقین فرمائیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہر جگہ نظر آئے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر بڑی محبت ہے, عشق ہے, یقین کرو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں جتنا پاکستان میں عشق ہے آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا. اور دی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کے ممبر آزاد ہیں. یہاں خطبے لکھ کر نہیں دیے جاتے کہ جو سرکاری لکھ کے دیں گے او یہ تے سرکاری خطبے نہیں چل دے, سرکار دے خطبے چل دے. اس واسطے ممبر آزاد ہے. یہاں سرکاری بولی نہیں ہوتی, یہاں سرکار کی بولی ہوتی ہے. اور ہمیں خوشی ہے جس ملک میں میں رہتا ہوں. 12 ربیع الاول کا دن ادھر دیکھو, نوٹ کرو اس گل نو. 12 ربیع الاول کا دن جب 4:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری پاک فوج اس کا جی ایچ کیو راول پنڈی میں آپ دیکھ لیں, وہ بھی 21 توپوں کی سلامی دے کر اس ٹائم کا استقبال کرتے ہیں جس میں میرے حضور تشریف لائے تھے. ہمارے پاکستان کی فوج بھی ملاتی ہے. سمجھ آئی؟ آپ یہ دیکھنا جب میلاد آئے گا اپنا ٹوبا ٹیک سنگھ شہر اتوں دا تھانہ کچہریو چلے جایا جے ڈی پی او ڈی سی او صاحب جڑے بھی ہوندے نے, ظاہر سی بات ڈیوٹیاں بدلدیاں رہی ہیں, تسی ویکھیا جے انہاں دے کول بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہوندا پیا ہوندا ہے سرکاری طور پر. اور صدقے جاواں ہن تو سرکاری طور تے چھٹی بھی ہوندی پئی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہمارے بینکوں کو دیکھ لینا, اسکولوں کو دیکھ لینا, ہمارے دکانداروں کو دیکھ لینا. سمجھ آئی؟ جس ملک میں میں رہتا ہوں فوج سے لے کر جوتا کاٹنے والے تک سارے محمد مصطفیٰ کا میلاد منانے والے لوگ ہیں. اور پھر یہ کہتے تھے کہ جناب صرف سنی بریلوی میلاد کر دینے. اج جدوں دا سوشل میڈیا ہے نا کام سوکھا کر چھڈیا جے. پوری دنیا, کیا سندھ ہے, کیا ہند ہے, کیا امریکہ ہے, کیا افریقہ ہے, کیا شام ہے, کیا لبنان ہے, کیا یمن ہے, کیا عراق ہے, کیا بغداد ہے, کیا پوری دنیا کے ممالک ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیے 12 ربیع الاول والے دن وہ جلوس نکالتے ہیں. تو میں کہا جی سارا جہاں ہی جلوس کٹ کے سنی ہو گیا تھی آپ کیڑے کھاتے ہیں؟ جو ہے کہ کوئی نہیں ہے, یہ تو سارا جہاں ہی پھر سنی ہے جناب. تو پتہ چلیا پھر سارے جہاں دے نال رل جاؤ تو چنگی گل ہے. اس واسطے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اگلی بات بھی عرض کروں آپ کی خدمت کے اندر. محبوب پاک علیہ السلام کی آمد کے بارے میں کبھی رکاوٹ نہ پیدا کر. رکاوٹ کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں. ادھر ویکھیا جائے جڑا کہنا میں محفل نہیں ہون دینی, اللہ تو دے بیڑے کر چھڑدا جی. لو جی تاری صاحب کیویں آکھیا جائے؟ قرآن مجید اٹھاؤ, قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے. بڑی لمبی تشریح و تفسیر ہے. فرعون نے کہا تھا, اس کو نجومیوں نے بتایا نا, ادھر میرے الوے کہہ دے, ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا اور اللہ اس کو عروج عطا کرے گا. انہیں آکھیا آپاں بچہ جمن ہی نہیں دینا کوئی بھی, قتل کروا دیو سارے جناب. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, قرآن ہے پہلا سپارہ ہے. فرمایا کہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھو, ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے, کوئی بچہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ایک مخصوص جگہ پہ پہنچی, وہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. فرمایا گیا کہ ان کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا کی نظر کر دیا جائے, پھر ان کو رب سنبھالے گا. دریا کے اندر ڈالا گیا, وہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرتا تھا. اس کی بیوی جن کو حضرت آسیہ کہتے ہیں, سمجھ آ رہی نا, ان کو اللہ نے ایمان کی دولت بخش دی تھی. تو انہوں نے جب صندوق دیکھا, کھلوایا تو دیکھا کہ بیچ میں ایک بچہ ہے اور نبوت کا اپنا حسن ہوتا ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا بڑا سونا بچہ ہے, لگتا ہے کسی ماں نے نا. پھر انہوں کہنے لگی تیرے ڈر تو اپنا لال ہی چھڑیا, میں نہیں کچھ کہن دینا تے میں انہوں اپنے کول ہی رکھنا ہے. اب ذرا میں دھیرے سے بات کہنے لگا ہوں, سجے کھبے ذرا چہرے بھی پچھانے جے کہ کینوں خوشی ہوئی ہے. جیڑا کہندا سی نا بھی میں ولادت ہی نہیں ہون دینی, میلاد ہی نہیں ہون دینا, اللہ نے میلاد کروایا ہی اودے گھر. وہ نبی اسی کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. اور پھر اگلی بات آپ کو پتا ہے یہ فرعون مرا کہاں تھا؟ اے علماء نے نکتہ لکھا جی, اگر میری زبان پہ آسان ہو جائے تو جناب کو چس آئے گی اور ساری حیاتی آئے گی. علماء لکھتے ہیں یہ جو فرعون ہے یہ اپنے گھر میں نہیں مرا, اپنے کسی شہر میں نہیں, خشکی میں نہیں مرا, یہ دریا چ ڈوب کے کیوں مرے ہے؟ پنجابی جملہ کہنے لگے بولو گے تو تقریر کراں گا, نہیں تو پھر بھی کراں گا. کی کراں بتا کراں گا, ہن میں کی کراں جناب, بولو تے صحیح نہ اللہ دیو بدیو. ذرا مسکرا کے میری تقریر سنے آجے. دریا چ ڈوب کے کیوں مریا ہے؟ مٹھا جیا کہنے لگا میں. فرمایا اے سی نبی دے میلاد دا منکر, اللہ نے فرمایا تینوں ڈبو کے ماراں گے, ڈبو کے. نبی دے میلاد دے منکر ڈب کے مر جاؤ. نبی کے میلاد کے منکر ڈب کے مر جاتے ہیں.
میں کہا فرعون طرح بری موت نہ مرو، نبی پاک کی آمد کی خوشی مناؤ، خیر ہو جائے گی جناب. یہ علماء نے نکتہ لکھا باقاعدہ، لیکن وہ کہتا تھا کہ اسی تے میلاد ہونے نہیں دینا، تے سائیاں کیا ہونا بھی تیرے گھر ہے تے تو منکر ہے، تینوں ڈوب کے مرنا پینا، ڈوب کے مر جا فرعونا. فرانسی ٹانیو بولو تے صحیح نہ یار ہے، وہ ڈوب کے مر گیا جے میلاد دا منکر. اچھا میرے ذہن میں ایک اور نقطہ آ گیا ہے، اگر آپ توجہ کریں تو وہ بھی سنا دوں ساتھ ہی. اللہ نے قرآن میں فرمایا، مفتی سجاد صاحب قبلہ آپ کی توجہ، استاد جی قبلہ آپ کی، جتنے علماء میرے علامہ مفتی غلام حیدر صاحب، علی رضا بھائی حضرت توجہ کرنا، یہ بات بڑی خاص ہے. اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا. یہ ہاتھی والے ابرہہ بادشاہ نبی پاک کی ولادت سے تقریباً ایک قول 40 45 50 55 4 قول ہیں، اتنے دن یعنی تقریباً سوا مہینہ رہندا سی نبی پاک دی ولادت نو تے ہاتھیاں دا لشکر لے کے آ کے نا تے مکے نو ٹھون واسطے آ گیا خانے کعبے نو. توجہ ہے فرانسی ٹوں والے طرح میری طرف دیکھیں، جدوں ٹھون آیا نا تے اللہ رب العزت نے ابابیل بھیجے اور یہ مر گئے. یہ بڑی لمبی داستان ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا، کون اس کے پاس گیا. قصہ مختصر میں کیا قصہ اے مر گئے ابابیلا. اللہ فرماتا فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ان کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے جیسے جانور کسی کھیتی کو برباد کر دیتے اور کھانے کے بعد مونج کوٹ کے رکھ دیتی. آسان ترجمہ کر چھڑنا، مونج کٹی گئی. اب ہوا کیا، توجہ میری طرف رہے. یہاں علماء نے ایک سوال اٹھایا کہ کعبے پر حملے تو پہلے بھی ہوئے بعد میں بھی ہوئے، لیکن اللہ نے وہیں پر ان کو سزا نہیں دی. آخر آ جڑا ابابیلاں دا لشکر انہاں نے آ کے اس لشکر نو کیوں ماریا؟ ہاتھیاں والا لشکر تے ایتھے موقع تے برباد کر کے مونج کٹ کے رکھ دیتی. کاش کے میں سمجھا پایا تے ٹوبے والے چس آئے گی. فرمایا وجہ یہ تھی اللہ نے ان کو موقع پر اس لیے برباد کیا ہے کہ سوے مہینے تو بعد میرے نبی دا میلاد ہونا ہے، تسی رنگ چ بھنگ پاؤن آئے ہو. فرمایا تمہارا ہم بیڑا گرک کر کے رکھ دیں گے، اور جڑا میلاد دے رنگ چ بھنگ پاوے خدا نو برباد کر چھڑدا ہے. اور کبھی میلاد دیاں محفلاں دے وچ رکاوٹ نہ بنیا جے. اوئے ہاتھ چوک کے بولو نا یار، سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اس واسطے فرمایا رکاوٹ نہیں بننا، بس یہ برباد ہو جائے گا. جی انس بھائی، مفتی انس اللہ تینوں خیر و برکت دے وے. آئے جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی. یہ مفتی انس صاحب ہیں، بڑا علم دین سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے پاس پڑھتے رہے تقریباً 6-7 ماہ تک، لیکن بڑا احترام کرتا ہے. اللہ ان کو ہے بگی داڑھی میں اگلے دن دیکھے میں پچھانے میں کیا بندہ کون ہو سکتا ہے. اللہ ان کو خیر و برکت دے. پروفیسر عقیل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، محبت والے ساڈے سارے بھائی نے، وہ بھی ساڈے کول پڑھتے رہے ہیں، لیکن اجے تک کوئی عزت احترام کر جی میں استاداں دی. سچی بات ہے، میں بھی اپنے استادوں کا ہر درجے کا احترام کرتا ہوں، اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے میرا استاد ہے ہوں بیٹھے نے، مینوں کہنا نہیں تے کان پھڑ میں تینوں پھڑ کے وکھاواں گا انج استاد دی گل منی. یقین فرمایا میں استاد میرا جو کہتے سمجھو ہو گیا الحمدللہ. ہے کیڑی گل استاداں دے سامنے کیڑا چودھری بننا تے آکڑ نہیں بھائی نہیں، استاداں دی منی رکھو خیر ہی خیر ہو جاندی ہے جناب. لیکن الحمدللہ ان استادوں نے ہمیں مطلب وہ دعائیں دی ہیں، اور خاص مطلب ہمارے لیے شفقتیں رہیں. آج ہم آپ کے سامنے بھی اور پوری دنیا کے سامنے بھی الحمدللہ اللہ احسان ہے. گرامی قدر حضرات، یہ تھا میلاد کے حوالے سے. اب چونکہ وقت پہلے کافی ہو گیا، میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا. دوسری بات، امام احمد رضا پر نہ بات کریں، جو منافق بندہ نام لے ہی نہیں سکتا امام پاک کا. سمجھ آ رہی نا؟ جڑا 2 نمبر ہے، پینچر ہے، پلیت ہے، جڑا راتاں نو لوک لوک کے ملاقاتاں کردا دشمناں دے نال، وہ امام احمد رضا کا نام کیسے لے گا؟ وہ تو اپنی تقریر کی بات بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سر میں کلام اعلیٰ حضرت پڑھ لیتا ہے. اور میں کیا کبھی کلام اعلیٰ حضرت سر سے پڑھنے والے فتاوی رضویہ پڑھتے نو لگ سر جائے گی. لیکن دکان چلانے کے لیے امام احمد رضا کا سودا تو رکھنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھو سوشل میڈیا کا دور ہے، سارے جانتے ہیں. امام احمد رضا میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام احمد رضا ہے. نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا ہے. غوث اعظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. جس کا عقیدہ ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، آج جو کہتے ہیں فکر رضا، عقیدہ رضا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کوئی نئی چیز ہے. فکر رضا کا مطلب یہ ہے
کہ نبی پاک سے لے کر امام احمد رضا تک جتنے لوگ تھے انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا ہے اعلیٰ حضرت نے اس کی تشریح کر کے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہے. اس کے اندر کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے جو صحابہ سے ٹکرائے یا اہل بیت سے یا قرآن سے یا حدیث سے. صرف امام احمد رضا نے ان کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا. اور جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے, مل جل کے رہنا چاہیے, لوگ تو گاؤ ماتا کے نعرے بھی لگانے لگ گئے تھے کہ چلو کوئی نہیں, ہندوؤں کے مذہب میں اگر گائے ذبح کرنا جائز نہیں تو ہم ذبح نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر تواڈے مذہب دے وچ حرام ہے تو ساڈے وچ حلال ہے. تسی اپنے مذہب تے عمل کرنا تے اسی اپنے مذہب تے. کیڑی گل بھی تواڈے ال ویکھ کے تے اسی چپ کر جاواں گے؟ نا 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 نا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان یقین فرمائیں, آپ مادر ذات ولی ہیں, سبحان اللہ فرمائیے, سبحان اللہ, منہ کھول کے بولیے ذرا سارے. مادر ذات ولی ہیں اور اس کے بعد عالم ہیں, فاضل ہیں, محدث ہیں, مفکر ہیں, امام ہیں, مدرس ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور صرف یہ نہیں, ولی کامل بھی ہیں اور پھر بہت بڑے کمال درجے کے مقرر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب فتویٰ بھی ہیں, صاحب تقویٰ بھی ہیں, صاحب ولایت بھی ہیں, صاحب کرامت بھی ہیں. بولو نا یار. حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان یقین فرمائیے یہ تو نام وہ ہے جو بندے کو دلیر کر دیتا ہے. یقین فرما لیجئے. اب یہ پوچھیے حضرت شیر محمد شرک پوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, خواب میں دیدار ہوا حضور غوث پاک کا, کہا کہ اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ تو بیاڑے مولوی صاحب نے ذرا موبائل چ کڈیا جے صوفی آنکھیں چک پا کے سن, آئیز کانٹیکٹ. پتہ نہیں کدو مسئلے انہوں نے پھر نکا جا کلپ کر دے, مولوی صاحب نے یہ مجمع میں یہ کہہ دیا تو یہ کہہ دیا. تو میں کہا ادھر دیکھو اسی ساڈا خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ, او بولیا کرو. اب ذرا یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جائے میرے بھائی. میں نا ایک مجمع میں تھا ساجی, تو میں بندے کہا صوفی ادھر ویکھ, کہندا تو مینوں آئی بہت بے عزت کیتا. میں کیوں آکھیا صوفی آکھیا؟ میں کہا مودی تے نہیں سی آکھیا. اللہ دے بندے بنیا کرو, آپ لگے رہندے ہو موبائلاں گل کرو تو پھر تواڈے جناب علی پوچھل دے پیر آ جاندا ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو خیر بہرحال میں جو بات کہہ رہا ہوں نا, یہ جب آپ اس منبر پہ بیٹھیں گے نا, یقین فرمائیے کئی ایسے ہوتے ہیں آپ تقریر کریں, آپ توجہ نہیں کر, آپ بول نہیں رہے, تو جدوں کو ہور کرے چپ کر کے موبائل لگے رہتے. میں کہ ادھر ہی ہونا, ایک کمیٹی پاؤندے پہ وہی نکلنی تواڈی. اس واسطے توجہ بڑی ضروری ہے, اور یہ میری بات ذرا غور سے سنی جائے. حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان, اللہ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا, یقین کیجئے ابھی 4.5 سال کی عمر ہے, قرآن پڑھ لیتے ہیں. 8 سال کی عمر ہے, آپ عربی کے اندر ہدایت النحو کی شرح لکھ دیتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے, توجہ نہیں فرما. 6 سال کی عمر میں حجاتی کی پہلی تقریر اور 2 گھنٹے اور موضوع میلاد مصطفیٰ ہے, اور اس میں ایک بڑا پیارا پوائنٹ آؤٹ کیا, اور وہ کیا تھا؟ فرمایا لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو بڑا تم یا نبی کرتے ہو, کیا وجہ ہے؟ فرمایا لوگوں عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آج نبی کے نعرے لگائے جائے. کیوں؟ فرمایا دیکھو جب وہ ہمارے نبی آئے تھے تو پیدا ہوتے ہی امتی 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 کہا تھا. ہمیں پتا ہے وہ 12 ربیع الاول کو آ کے امتی امتی کرتے رہے, جب یہ دن آئے گا ہم یا نبی کرتے رہیں گے. بولو نا یار. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی کو اللہ نے ایسی فراست اور ایسی ولایت اور ایسا کمال عطا کیا تھا. فتاوی رضویہ شریف اٹھا لو, اردو میں سوال تو اردو میں جواب, عربی میں سوال تو عربی میں جواب, فارسی میں سوال تو فارسی میں جواب, اور اگلی گال شعر و شاعری میں سوال تو شعر و شاعری میں جواب. نہیں مزہ ہے. آپ فتاوی رضویہ اٹھائیں, میں آپ کو انگلش میں فتویٰ لکھا ہوا دکھاؤں گا, حالانکہ اعلیٰ حضرت کبھی سکول نہیں گئے. نہیں توجہ فرمائی. ہاں ریاضی کا ایک بہت بڑا وائس چانسلر آ گیا, کہتا میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. امام احمد رضا نے فرمایا تو بولی جاتے آپ تیرا حل کری جانے. وہ بھی کہنے لگا کہ احمد رضا کوئی عام بندہ نہیں ہے, آپ نے وہ مسئلہ حل کیا. یقین فرمائیے. اور یہی بات حضور شیر محمد شرک پوری صاحب رحمت اللہ علیہ, خام غوث پاک کی زیارت ہوئی کہ آپ کا نائب کون ہے؟ فرمایا احمد رضا ہے. آپ نے یہاں سے, یہ شرک پور ہے لاہور کے ساتھ, یہاں سے سفر کیا بریلی شریف کا. یہ سرحد سے آپ دیکھ لیں تقریباً 1800 کلومیٹر کا سفر بریلی کا بنتا ہے, اتنا دور ہے بریلی. آپ بریلی میں جب پہنچے نا تو چل کے امام احمد رضا کو دیکھا تو کسی نے پوچھا
उस वक्त आला हजरत पढ़ा रहे थे, किसी ने पूछा कि आपने आला हजरत को देखा, इतना लंबा सफर करके मिलने के लिए गए थे, तो कैसा महसूस किया? आपने दो बातें मैंने पढ़ी हैं आपके बारे में। एक आपने फरमाया मुझे लगता ये था कि एक पर्दा लगा हुआ है और आगे अहमद रजा बोल रहा है, पीछे मुस्तफा समझा रहे हैं। और दूसरे में यह था कि उनके सर पर गौसे आजम का साया था, वो जो कह रहे थे खुद नहीं बोल रहे थे, कोई बुलवा रहा था उनसे। इसी बात से आप फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। आप इतनी गौस पाक से मोहब्बत फरमाते हैं। तो ये शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हैं जो इमाम अहमद रजा की बात सुना रहे हैं। तवज्जो है, थके तो नहीं है आप हजरात? इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान को अल्लाह ने ये कमा जैसा सवाल वैसा जवाब। और अगली गल भी सुनिया जे, इस गल ते अहले इल्म ते खुश होंगे, आवाम नु भी चकास में समझा पाया ना। आला हजरत को ये कमाल था कि जब सवाल पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि ये बंदा आलिम है या गैर आलिम है। और अगली गल ये भी पता लग जाता सी भी ये सुन्नी है या बद मजहब है। आए ओए सदके जावा, अज तो नाल बह के रोटियां खांदे ने ते पता नहीं ना लगदा। आला हजरत सवाल पढ़, आप कहेंगे इस पर दलील क्या है? मैं क्या दलील देता हूं। आला हजरत से सवाल होता है पूरे वर्के का, आला हजरत जवाब देते नहीं, पूरे वर्के का सवाल है, कहते जी हाँ बस। लेकिन जब कोई आलिम पूछता है, एक बंदे ने सिर्फ इतना सवाल पूछ लिया, हमारे इलाके में एक बंदा है हुजूर को दाफिउल बला नहीं मानता, बस ऐना सवाल एक लाइन। लिखने वाले आलिम थे, इमाम मस्जिद थे कि यार इसने हमें बड़ा तंग किया हुआ है। आला हजरत ने कलम उठाया, आहा हा हा 100 आयतां 300 हदीसां, ओए बोलो ओए सारे ओए आ चुके इमाम अहमद रजा दी पूरी किताब लिख छड़ी है, अल अमन वल उला पूरा रिसाला लिख छड़िया है हुजूर के दाफिउल बला होने पर। क्यों? पता था ये आलिम है, इन्नू सवाल दा जवाब देंगा तो चस भी आएगी ना अहमद रजा नु लिखण दी। अब इस बात को अगर समझे तो मैं सुनाऊं आप हजरात को? बोलो तो सही ना यार है। फिर मुराकबे में कई जा रहे हैं और फिर फकीर का गेड़ा लग जाना जमा तो अंदाजा। इस बात को समझे आप, ये है इमाम अहमद रजा। और मैंने कहा था ना कि आपको पता, आप ऐसे वली कामिल सवाल देख के पता लग जाता है कि ये बद मजहब है या सहीउल अकीदा है। मौलाना सिराजुद्दीन साहब, जिनको सिराजुल फुकहा कहा जाता है, समझ आ रही है, ये दियाबना के मदरसे में पढ़ते थे, बड़े लायक फाजिल थे। और इनको यही बता अहमद रजा को नहीं पढ़ना, अहमद रजा की किताबें नहीं पढ़नी, नहीं बड़ी शिद्दत करता है जी। मैं नहीं तारी साहब शिद्दत करते हैं, तारी साहब फलाना करते हैं। मैं क्या भाजी जेड़ा सर्जन हुंदा है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਗੰਦ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਜਣ। ਓਏ ਬੋਲੋ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਜੇਲਮ ਦੇ ਜਾਹਿਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। क्या पता कैसे कैसे लोगों को तीर की तरह सीधा कर दिया है। अल्लाह के बंदे इस बात से आप छोड़ दें, हजरत फारूक आजम के बारे में भी यही कहोगे। इतनी गैरत बंदे को रखनी भी चाहिए यार। अब हुआ क्या, तवज्जो है, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये मशहूर कर दिया गया था कि आप सख्ती करते हैं। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब कहने लगे जिवें साडे कई नाल वाले सानू कहंदे थोड़ा जिहा हुजूर हाथ हौला रखया करो, हालांकि बथेरा ही हौला रखी ते बकरी है कि कई महसूस कर जाते नहीं। तवज्जो फरमाई ना आप हजरात ने, कई महसूस कर जाते जे ना। आला हजरत साहब को सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब ने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ बारे लोगों में मशहूर हो गया है भाई ये ना सख्ती बहुत करते हैं। तो ये समर पास के बारे हो गए केड़ी गल है, सुन मेरे इमाम ने की आख्या सी। मेरे इमाम कहन लगे मैं सख्ती करना सिर्फ गुस्ताखां ते, अपने तो मेरे नाल प्यार करते ने, मैं इन्हां नाल प्यार करना। आ वेखो अज किन्ने प्यार करके बैठे ने, आ वेखो, समझ आ रही ना। और अगली गल फरमाया मैं गुस्ताखां ते अजे करना सख्ती, चूंकि शरीयत मैनू इजाजत नहीं दिंदी। कदी मैनू इजाजत देवे ना ते मैं तलवार चुक लवां ते कर टोटे देवां। अजे शरीयत ने मेरी कलम नूं ही तलवार बनाया, इन्हां दे नाल ही बस सिर लाई जाने ने सारियां दे। इस वास्ते आ जेड़ा मेरे ते इल्जाम है कि ये सख्ती करता है, ये तो अहमद रजा ते भी लगा है, पर वो भी बाजी लुट के ले गया ते लुट असीं भी लेनी है। यही तो बाबा जी रिजवी के बारे में तुम कहते थे, आओ देखो 3 करोड़ बंदे ने जनाजा पढ़िया। हम तो अक्सर कहते हैं साडे जनाजे फैसला करने के पुत्र है। समझ आ रही है ना। इस वास्ते बात को समझना चाहिए मेरे भाई। महबूबे पाक के लिए अगर तुमने अपना म्यार बनाया जिंदगी का, लोग जो मर्जी कर, मसला ही कोई नहीं। बोलो ना यारा, कुफले मदीना तोड़ो, खुदा मदीने ले जा। कौम को बताना भी बड़ा जरूरी है ना जी। बोलिए जरा स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह फरमाए सारे हजरात।
اور اگلی بات سنیے، اگلی بات، اس بات کو سمجھیے. سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کو آپ نے جواب دیا. اب اعلیٰ حضرت صاحب کے بارے میں یہی مشہور گیا، سختی کر فلانا ٹمکانا. میں کہا دیکھو جننے نرمی والے منافق سن سارے مک گئے. احمد رضا دا چنڈا اج بھی بلا دیجیے اور میرے جملے دا وزن محسوس کرنا. میں آخیا ساڈے ورگے سخت بندے دے جملے سن کے برداشت کر جایا کر، ورنہ منافقاں نے تینوں مار چھڈنا ہی. منافقوں کی منافقت میں نہ آنا، اپنے آپ کھرا بنا خیر پھر ہو جانی ہے. اور میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ ہو جائے. ذرا سبحان اللہ فرمائے. سبحان اللہ. مزہ نہیں آ رہا، آواز نہیں آئی ہوئے. ہاں اس بات کو سمجھو. اب جو اگلی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، مولانا سراج الدین صاحب کو کہا گیا کہ احمد رضا کو نہیں پڑھنا، بڑی سختی کرتا ہے، مسئلے کاٹتا ہے، سختی بہت ہی کرتا ہے. دشمنوں سنو پھر ہویا کی وراثت کے مسئلے میں اٹک گئے. بڑے بڑے اپنے مولویاں کو گئے، کسی نے بھی نہیں حل کیتا. ایک دن کہتے میں کلا بیٹھا سی اپنی لائبریری، لائق بہت تھے. کہنے لگے میں نا دل چ سوچیا بھی استاد تے روک دے ہی ہوندے نے، چلو میں احمد رضا نو خط لکھا. سنیا کہ یار بڑے کمال دا بندہ ہے. توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی. آپ نے نا خط لکھیا، کاش کہ میں سمجھا پاؤں، تھوڑا جا توجہ کر رہے. انہوں نے خط لکھیا، السلام علیکم اعلیٰ حضرت صاحب نا جی، میرا مسئلہ ہے یہ اسباب کی ترتیب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو مہربانی کر کے مجھے سمجھا دی جائے. انہیں ساری او دی نا جن وراثت دے حصے اسباب سن، جن ذویل ارحام سن، سارے لکھے. آپ نے جدو خط آتا سی نا آپ فرماتے سن مینوں خط تے نام دس، جیڑا سارے تو پہلو جواب دے اونوں پہلو جواب دے پتہ سی بھی اے ضروری ہے. میں پہلو کیا امام احمد رضا ولی تھے، پتہ تھا کس کو جواب. انہوں نے جدو رکھا سراج احمد صاحب ہیں کوئی، تو وہ سراج الدین صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یہ خط ہے تو یہ میرا. آپ نے فرمایا پہلو میرے حل کرے نا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی ولایت پہ ایک بات کہہ رہا ہوں، ٹوبے والے دیوانے نو سمجھ آوے تو پھر چس آوے نا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جواب لکھنے لگے. پتا چل گیا کہ یہ بندہ بد مذہب ہے لیکن مسئلہ میرے کو حل کرانا چاہتا ہے. آپ نے پتا کیا کہا؟ فرمایا سائل فاضل، یعنی جو سوال کرنے والا ہے فاضل بندہ ہے، پڑھیا لکھیا، تائیں تو اسبے تائیں پڑھیا. جو کسی نے کی پتا ذویل ارحام کی اسبا کی ہے. سراجی نو ویسے ویکھ کے دوڑ جاندے جے بچے. تسی نہ بھی بولو تو پتا سراجی وکے نو آ گیا کیوں دور. اس واسطے میں بتا رہا ہوں کہ یہ وراثت پر لکھی جانے والی یہ کتاب ہے اور پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. وراثت نہیں تو عالم ہی نہیں. نا اب ہوا کیا؟ اعلیٰ حضرت کو پتا چل گیا یہ ہے بد مذہب ہے بڑا لائق، اور اوپر سلام لکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ فرمایا سائل فاضل. اور اگلے جملے تے غور کرنا علماء نے بڑی چاسنی. ہدا اللہ تعالی، اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے. اور سلام دا جواب ہے کہ وہ سلام علی من اتبع الہدی. اے نہیں آخیا کہ السلام علیکم تو وعلیکم سلام بد مذہب ہے. مسئلہ ہی پوچھے ایتھے تے ہتھ اڑا رکھا. امام احمد رضا نے کہا سلام میرا اسی پر ہو جو ہدایت پر ہے، جو ہدایت پر نہیں ہے میرا سلام ہی نہیں ہے. وہ جڑا مسئلے لکھن دے وچ نہیں سلام کردا بد مذہب نو، تسی نال باوندے ہو. قاری ناصر صاحب بولو اللہ دے حکم دیو کی ہو گیا ترسیا بیٹھا میں یارا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ ہے اعلیٰ حضرت. سوال لکھا پتا چل گیا بندہ بد مذہب، یہ بھی پتا چل گیا بندہ فاضل ہے، لیکن جواب کیا دیتا ہے؟ ہوں اگلی ہوں گل نو میں سرے لاؤن لگیا. دیکھو مٹھا جہا بولاں گا اور اس کے بعد گفتگو ہم ختم کر دیں گے. بعد میں جو بات ہوگی وہ علماء آگے لے کے چلیں گے، لیکن گل سنا جی. اعلیٰ حضرت نے جب یہ جواب لکھا نا، منٹ ماریا تو دے اسبے ذویل ارحام ساریاں ترتیباں سیدھیاں کر کے وہ ماریا. فرمایا اے مطلب لو جی خط لکھا. فرمایا اس کو جلدی پارسل کیا جائے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے خط پر سنگل ٹکٹ ہوتی ہے، ڈبل لاؤ، ٹائم نہ لپڑے. جا رہی ہے 12:30 ہو گئے نا، بار بار کیا. لو جی خط لکھیا تے خط جدو اپڑیا ہے نا، مولانا سراج الدین صاحب نے بیان بھی سن لیا. آپ کہندے نے جدو میں خط کھولیا نا، پہلی لائن ہی پڑھی ہے نا، سائل فاضل ہدا اللہ تعالی. کہندا میں سیر پاڑ کے بیٹھ کے میرے استاد کہندے یہ سخت بڑا انہوں اوندی کچھ نہیں، اینوں دسیا کہ نے کہ میں بد مذہب تو مینوں اجے ہدایت دی لوڑ ہے.
اور پہلے میں نے دعا دیتی ہے کہ اگوں میں جدو سلام دے جواب پڑھیا میں آکھیا بھی نہیں اوتھوں ہی کہندے میں اپنا بستر بوری اوتھے ہی سٹیا کیونکہ اوتھوں انہاں نے ہی چکنا سی نا کیوں جی بستر بوری اوتھے ہی سٹیا بھی تواڈے نصیباں چ ہے کہندے میں اٹھا تو سیدھا امام محمد رضا کے پاس آ گیا اور میں نے ہدایت کو قبول کر لیا یہ ہے امام محمد رضا کاش کے وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی میں آپ کو کچھ اور بھی سناتا لیکن میرے شیخ طریقت دامہ اقبال ہو آپ کی خواہش ہے 1500 سالہ جو جشن ہے وہ ذرا دھوم دھام سے اپنے کارپا میں ایک لڑی لا لیا جے اپنے آوان گواڑ جڑا کو غریب ہوئے اوتھے بھی ایک ایک لڑی ہے اس واری پوری گلی دے وچ ہر گھر دے گیٹ تے لڑی لگی ہوئے کیوں انو آ کے 1400 سال جدو مکمل ہوئے ادو بھی اسی کوئی نہیں سی جدو 1600 سال ہونے نے ادو بھی کوئی نہیں ہونا شاید کسی نو اللہ رکھے امید یہ کہ ٹر جاواں گے تو جی اللہ نے آ سال دیکھنا نصیب کیتا ہے کہ سینچری مکمل ہو گئی ہے تو پھر چس نال مناواں گے جناب اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے کیا میں امید کروں نبی کا جشن رج کے مناؤ گے اور دعوت اسلامی تمہاری اپنی تنظیم ہے اللہ کریم اس تنظیم کو خیر دے برکت دے عزت دے عروج دے توجہ ہے نا آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین